محمد کا پرچم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آج جماعت احمدیہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ
3 روزہ 48واں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے اور آج بھی جماعت احمدیہ گواٹے مالا کا بھی 3 روزہ 7واں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر جبکہ خدا تعالیٰ نے ہمارے عالمی روابط قائم کر دیے ہیں، میں دونوں جلسوں کے مبارک آغاز کا آج جمعہ کے دن اعلان کرتا ہوں۔ جہاں تک آج کے خطبے کے موضوع کا تعلق ہے، یہ وہی موضوع ہے جو آج سے پہلے 2-3 خطبوں میں جاری ہے۔ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ اس کثرت سے پھیلا رہا ہے اور اس تیزی سے نئی قومیں اور نئے ممالک کے بسنے والے جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ میرے نزدیک اب سب سے بڑا اہم مسئلہ ان کی تربیت کا ہے، اور تربیت کے تعلق میں سب سے اہم مضمون اطاعت کا مضمون ہے کہ آنے والوں کو اطاعت کے آداب سکھائے جائیں، اور وہ جنہوں نے انہیں دین سکھانا ہے انہیں اطاعت کروانے کے آداب سکھائے جائیں، ورنہ بہت سی غلط فہمیاں ایسی پیدا ہو سکتی ہیں جو نئے آنے والوں کو اسلام اور اسلام کے نظام سے متنفر کر دیں یا کم سے کم سخت غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیں۔ علاوہ ازیں جماعت میں پرانے داخل ہونے والوں کو بھی اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ بار بار ان کے سامنے اس مضمون کو تازہ کیا جاتا رہے۔ اطاعت کے تعلق میں گزشتہ 2 خطبوں سے پہلے ایک خطبات کا مضمون سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں اطاعت کے تمام پہلوؤں پر قرآن کریم اور سنت کے حوالے سے روشنی ڈالی تھی۔ اب میں ان لوگوں کے فرائض کا یا ان ذمہ دار افسروں کے فرائض کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے جو اطاعت لینے پر مامور کیے گئے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے اسے خود بھی اپنے اندر بعض صلاحیتیں پیدا کرنا ہے، جن صلاحیتوں کے بغیر وہ حقیقت میں کسی کو اطاعت کے آداب سکھا ہی نہیں سکتا، نہ اس سے کسی مطیع سے اطاعت کا اس رنگ کی اطاعت کروا سکتا ہے جو اطاعت اسلام چاہتا ہے۔ چنانچہ سب سے اعلیٰ نمونہ جو اطاعت لینے والے کا نمونہ ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہے۔ سب سے زیادہ جس کی اطاعت فرض تھی، سب سے زیادہ اطاعت لینے کے گر اسی نے سکھانے تھے اور اسی نے سکھائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز امارت میں اتنی دلکشی ہے اور اتنا گہرا جاذب حسن ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ امارت سے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، بلکہ غیر معمولی طاقت اور جذب کے ساتھ لوگوں کو اطاعت کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو کچھ عرصے سے میں نے جاری کیا ہے، اور اسی کے کچھ اور پہلو ہیں جو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اطاعت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دنیا میں اگر کبھی کسی کی ہمیشہ کے لیے فرض ہوئی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ قیامت تک آپ کی امارت کا دور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس پہلو سے آپ حقیقتاً وہ زندہ رسول ہیں جن کی اطاعت سے سر منہ بھی انحراف کی طاقت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے۔ اس غیر معمولی امارت کی صلاحیتوں کے ساتھ، ان غیر معمولی امارتوں کی صلاحیتوں کے ساتھ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرتاً نصیب تھی، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعے آپ پر امارت کے اسلوب روشن فرمائے، اور وہی آیات ہیں جن کے حوالے سے میں اس مضمون کو جماعت پر کھول رہا ہوں۔ آج کے لیے جس
آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تم میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اور وہ شخص جو تمہیں میں سے ہے اس کی اطاعت تم پر لازم کر دی گئی ہے، لیکن تم میں سے ہونے کے باوجود وہ کچھ مختلف صفات رکھتا ہے، ایسی عظیم شان صفات ہیں جو اسے تم میں سے ہونے کے باوجود تم سے جدا بھی کر رہی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، جب بھی تمہیں کوئی دقت پیش آئے، جب بھی تم کسی مشکل میں مبتلا ہو، اس پر یہ بات بہت شاہ گزرتی ہے۔ ہر اس شخص کی تکلیف جس کا آپ کو متاع بنایا گیا آپ کے دل پر چوٹ لگاتی ہے اور آپ کے اندر کرب کے آثار پیدا کر دیتی ہے، صرف انہی کی نہیں جو آپ کے غلام ہوئے، بلکہ ان کی بھی جن تک آپ کا پیغام پہنچنا تھا اور جن تک پیغام پہنچنے کے باوجود یہ مقدر تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، ان کے انکار کا تصور بھی آپ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ بس یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر امیر کو اپنے دل اور اپنے نفس میں ٹٹولنا چاہیے کہ موجود ہے بھی کہ نہیں، اور یہ وہ بنیادی صفت ہے جو اسلامی اطاعت کے تصور کو ڈکٹیٹرشپ کے تصور سے بالکل جدا کر دیتی ہے۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے رنگ دیکھ کر بسا اوقات غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو غیر ہیں، اور بعض مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے تو ایک بہت ہی خطرناک اور مکمل ڈکٹیٹرشپ کا نظام پیش کیا ہے۔ دیکھو جیسی اطاعت حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے زمانے میں کی گئی، اور جس طرح ہر فرد بشر اپنے آپ کو آپ کے حکم کے تابع سمجھتا تھا، اتنی سخت اطاعت تو دنیا کی کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہ دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ بس گویا اسلام ایک شخصی حکومت کی اور ایسی شخصی حکومت کی بنیاد ڈال رہا ہے جس کی نظیر انسانی شخصی حکومتوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایک محض سطحی اعتراض ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، اور یہ وہ اعتراض ہے جس کو آج پیش نظر رکھ کر میں وضاحت کے ساتھ ڈکٹیٹرشپ اور اسلامی نظام امارت میں فرق کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کچھ امور تو وہ ہیں جن کا قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا، یعنی وہ شخص جو ہمہ وقت اپنے پیچھے چلنے والوں، اپنے مطیع افراد جماعت کے لیے بے چین رہے اور بے قرار رہے، ایک ادنا سی تکلیف ان کی اسے ہمیشہ گہری تکلیف میں مبتلا کر دے، اس شخص کے متعلق ڈکٹیٹرشپ کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ کوئی دنیا کا ڈکٹیٹر دکھائیں تو صحیح جسے ان لوگوں کے تعلق میں جن پر اسے حکومت نصیب ہو ایسی لگن لگ جائے ان کی تکلیفوں کے احساس کی کہ کوئی دور کسی جگہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو تو یہاں وہ خود بے قرار ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے وہ توقعات رکھی جو آپ اپنے دل میں اپنی ذات میں محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود تھے ویسا ہی دوسروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور بسا اوقات آپ کا یہ انداز تھا کہ نیکی کی باتیں اپنی ذات سے منسوب کرنے کی بجائے مثالوں کی صورت میں بیان فرمایا کرتے یا صحابہ سے توقعات کی صورت میں بیان فرمایا کرتے، مثلا یہ کہنے کی بجائے کہ میں وہ ہوں جس کے متعلق خدا نے یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی جماعت، مومنون کی جماعت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بدن ہو اور سب ایک بدن کے اعضاء ہوں، اگر کسی کے پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی کانٹا چبھے تو سارا بدن اس سے اذیت محسوس کرے۔ یہ مثال
غور طلب بات یہ ہے کہ جب تک حضرت اقدس کی اپنی ذات کی نہ ہو آپ آگے بیان فرما ہی نہیں سکتے، اور سب سے زیادہ یہ مثال خود آپ کی ذات پر چسپاں ہوتی تھی۔ کسی مومن کی کوئی تکلیف آپ کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، بس آپ نے جو خود اپنے متعلق کھول کر بیان نہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے متعلق کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں بسا اوقات خیال بھی نہیں ہوگا کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو اور کوئی تمہارے لیے بے قراری سے راتوں کو جاگ کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مطاع تمہیں نصیب ہوا ہے کہ تمہاری خاطر تمہاری تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے حریص ہے، یعنی صرف تمہاری تکلیف کے احساسات میں شدت نہیں رکھتا بلکہ تمہاری بھلائی کے خیال میں ایک حریص کی طرح اس کی حالت ہے۔ حریص ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے ایک طلب کی لگن لگ جائے، جو اور چاہے اور پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ تو فرمایا تمہارے متعلق خیر کی ایسی تمنا اس کے دل میں ہے کہ جتنی بھی تمہیں خیر عطا ہو اس سے اور بڑھ کر یہ تم سے تمہارے لیے چاہتا ہے۔ بس تکلیف کا یہ احساس اور خیر کی یہ تمنا کیا کبھی دنیا کے کسی ڈکٹیٹر میں ایسی یا اس سے کروڑواں حصہ بھی دکھائی دی گئی؟ ڈکٹیٹر اگر کچھ تعلق اپنی ذات کا رکھتے ہیں تو ان لوگوں سے جو ان کی سچی جھوٹی ہر بات مان کر ان کے مظالم میں ان کے شریک اور ان کی حکومت کی بقا کے لیے ہر دوسرے پر ہر ظلم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت کا اس بات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، یہاں علیکم کے لفظ نے یہ بتا دیا کہ آپ کا یہ رجحان تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، کیونکہ جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے ان کے متعلق الگ مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یعنی اس آیت کا خطاب دراصل تمام بنی نوع انسان سے ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے بنی نوع انسان تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث ہو چکا ہے، مبعوث فرما دیا گیا ہے، وہ تمہاری ہر تکلیف کے لیے پریشان رہتا ہے، تمہاری ہر تکلیف محسوس کرتا ہے اور تمہارے لیے خیر کا اتنا خواہاں ہے کہ گویا اسے ہرس لگ گئی۔ اور جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف خدا کا نام ہے، خدا کی صفت ہے، اور رحیم بھی خدا کی صفت ہے۔ یہ وہ خاص موقع ہے جہاں صفات باری تعالیٰ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، کہ آپ کی ذات میں ان صفات کا اطلاق دکھایا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس آیت کے حوالے سے اس مضمون پر بہت روشنی ڈالی کہ یہ غیر معمولی آیت ہے جو خدا کی صفات رؤوف اور رحیم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جاری دکھاتی ہیں، یعنی مومنوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کی رافت گویا خدا کی رافت ہے، مومنوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کی رحمت گویا خدا کی رحمت ہے۔ لیکن اس لگن میں جو مومنوں کی تکلیف کے خیال میں کی لگن بھی ہے اور ان کی بھلائی دیکھنے کی لگن بھی ہے، ایک ادنا سا بھی تعلق اپنے نفس کا شامل نہیں ہے۔ کوئی غرض یہ نہیں ہے کہ اگر میں اس طرح سلوک کروں گا تو میری اطاعت کی جائے گی۔ جہاں تک آپ کی اطاعت کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ محض خدا کی خاطر میں اطاعت کا حقدار ہوں اور میری رافت اور رحمت کا اطاعت حاصل کرنے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اس سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ لوگ پھر جائیں اور تیری طرف پیٹھ پھیر کر چلے جائیں تو قل حسبی اللہ، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے لیے تم پر اس لیے مہربان تھا، اس لیے رحمان الرحیم تھا، اس لیے رحیم اور رؤوف الرحیم تھا کہ تمہاری اطاعت چاہوں اور مجھ سے ذاتی تعلق کی وجہ سے تم میرے زیادہ مطیع ہو جاؤ۔
وقل حسبی اللہ، اللہ میرے لیے بہت کافی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس میں ہر جھوٹے معبود کا انکار کرتا ہوں، مجھے اور کسی پر توکل ہے نہ کسی کی ضرورت ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عظیم عرش کا رب ہے۔ اب عظیم عرش کا رب کہنے میں یہاں کون سی حکمت ہے جو اس مضمون کے ساتھ اس بیان کو باندھ رہی ہے؟ اصل میں عرش تخت کو کہتے ہیں، اور اطاعت کروانے کا مضمون تخت سے تعلق رکھتا ہے۔ شہنشاہی کے تصور کے ساتھ امارت کا تعلق ہے، جو اٹوٹ تعلق ہے۔ جہاں بھی آپ بڑے عظیم شہنشاہ یا بادشاہ یا جابر کی بات کرتے ہیں، وہاں اس تخت کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہاری چند لوگوں کی اطاعت پر کیسے نازا ہو سکتا ہوں؟ تم کرو یا نہ کرو، میرا اس ذات سے تعلق ہے جو رب العرش العظیم ہے، جس کی تختگاہ کائنات میں ہر چیز پر حاوی ہے، اور کوئی ادنا ذرہ بھی کائنات کا اس کی اطاعت اور اس کی عظمت سے باہر نہیں ہے۔ بس میں اگر تمہارا مطاع بنایا گیا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، رب عرش عظیم کے تعلق کی وجہ سے بنایا گیا ہوں۔ تمہاری خاطر میں قربانیاں دوں گا، قربانیاں دیتا ہوں، تم پر مہربان ہوں، مہربانی کا سلوک کرتا رہوں گا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں میری ضرورت ہے، اس لیے کہ میں رب عرش عظیم کا نمائندہ ہوں۔ یہ وہ پہلو ہے امارت کا جس کو ہمیں ہر احمدی امیر میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں انہیں نہ اطاعت کا سلیقہ عطا ہو سکتا ہے، نہ حوصلہ مل سکتا ہے، نہ ان کا دل ہر قسم کی نفسانی ملونی سے پاک ہو سکتا ہے، کیونکہ اطاعت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اطاعت کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ ہر انسان ایک انا کا شکار، اپنی انا کا غلام ہے، اور جب اس کی انا کسی اور کی اطاعت کی راہ میں حائل ہوتی ہے تو ہمیشہ انا ایک دل میں ایک کوہرام مچا دیتی ہے۔ ہر اطاعت کے وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، ہر قسم کی غلامی سے باہر نکلا ہوں۔ بس یہ جو آزادی کا پیغام انا دیتی ہے وہ ہر دوسرے کی اطاعت سے متصادم ہو جاتا ہے، اور جہاں تک دنیا کی اطاعتوں کا تعلق ہے، یہ انا ضرور سر اٹھاتی ہے مگر اندر ہی اندر بڑبڑاتی رہتی ہے اگر زور نہ چلے، اور جب پس چلے وہ اطاعت کا جوا اتار پھینکنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ بس یہ بھی ایک فرق ہے جو ڈکٹیٹرشپ کی اطاعت اور اللہ کی طرف سے ماموروں کی اطاعت کا فرق ہے۔ وہاں انا کو دبانے کے لیے تمام بیرونی سامان مہیا ہوتے ہیں، تمام بیرونی طاقتیں ڈکٹیٹروں اور جابروں کے ہاتھوں کو یا کہ دست قدرت کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، اور جتنا وہ بڑا ڈکٹیٹر کوئی ہو اتنا ہی زیادہ متی کے دل میں بغاوت کے جذبات بھڑکتے رہتے ہیں، اور جب ایک ڈکٹیٹر اپنی کرسی کو چھوڑتا ہے، خواہ وہ مر کر چھوڑے یا کسی اور ذریعے سے، تو وہ نفرت کے دبے ہوئے جذبات یکدم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر جس اطاعت کا ذکر میں کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے مامور من اللہ، یا ماموروں کی اطاعت، مامور من اللہ کی اطاعت، اس اطاعت کا بالکل برعکس حال ہے۔ وہاں ان صفات کا انسان جن کا بیان ان آیات میں کیا گیا ہے، وہ نہ تو اطاعت لینے کی خاطر ان پر مہربان ہوتا ہے اور نہ ان کی عدم اطاعت کے جذبات سے ایک ذرہ بھر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ اس کی اطاعت باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ سخت ہے، اس کے باوجود پھر بھی ایک آزادی کا پہلو بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ جو چاہے اس کی اطاعت سے جب چاہے پھر کر
پیٹ پھیر کر الگ ہو جائے، اور اس کا اختیار ہر اطاعت کرنے والے کو دیا گیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ فإن تولوا میں یہی مضمون بیان ہوا، فرمایا کہ تجھ میں جو اطاعت کروانے کی غیر معمولی طاقتیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم نے تیری اطاعت کرنے والوں کو کھلی اجازت دی ہے، جب چاہیں وہ تیری طرف پیٹ پھیر کر تجھ سے دور الگ ہو جائیں، اور اس اجازت کے نتیجے میں تجھے جو لوگ چھوڑیں گے ان کے متعلق ہماری ہدایت یہ ہے کہ تو نے ذرا بھی غم نہیں کرنا، کیونکہ یہ خدا کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تیری طرف پیٹ پھیر کر جانے والے حقیقت میں اللہ کی طرف پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، ان کا حساب اللہ پر ہے، تجھے نہ ان کی فکر ہے نہ ان کے لیے تو جواب دہ ہوگا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کے جو مضامین ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، وہ کلیتاً اللہ کی خاطر اطاعت کے مضمون کو غیر اللہ کی اطاعت کے مضمون سے جدا کر دیتے ہیں، ان میں کوئی بھی آپس میں باہمی اشتباہ نہیں باقی رہتا۔ علیہ توکلت کا مضمون پہلے بھی ایک آیت میں بیان ہوا، اور وہ یہی امارت کے تعلق والی آیت تھی۔ اس سلسلے میں اب میں احمدی اور امراء کو اور ہر اس شخص کو جو کسی پر کسی کام میں کسی دائرے میں امیر بنایا گیا ہے کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے نئے آنے والے جماعت میں داخل ہوں گے، آپ ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ نظام جماعت کا ایک اٹوٹ انگ بن جائیں، ایک نہ جدا ہونے والا حصہ ہو جائیں، وہ نظام جماعت کی اطاعت کریں، اور ایک بدن کا وہ منظر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا، وہ کسی ایک قوم سے تعلق نہ رکھے بلکہ دنیا کی تمام قومیں ایک بدن بن جائیں، اور ایک بدن جہاں اپنے ہر عضو کی تکلیف کا احساس رکھتا ہے، وہاں اس کا ہر عضو اس کی مرکزی قیادت کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اور اطاعت کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی بدن کی اطاعت کا، اس کا تعلق حسیات سے ہے۔ اس حوالے سے میں اس مضمون کو مزید کھولنا چاہتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی جماعت سے مجھے توقع ہے تو ایک بدن کی طرح ہو جائیں، انگلی پر بھی کوئی زخم آئے یا جزن پہنچے تو سارا بدن اس کے لیے بے قرار ہو۔ اس مضمون کا تعلق زود حسی سے ہے، اور زود حسی کے بغیر نہ تکلیف ساری جماعت میں یکساں محسوس ہو سکتی ہے، اور نہ خوشی سب جماعت میں برابر محسوس ہو سکتی ہے۔ بس اس امر کے لیے زود حسی پیدا کرنا ضروری ہے جس کا جذبات سے تعلق ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جذبات کو ایک گہرا دخل ہے، اور یہ مضمون ہے جو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جذبات پیدا کرنا یہ امیر کا کام ہے، وہاں سے جذبات شروع ہونے چاہیے۔ اگر امیر ہمدرد ہے، اگر امیر دوسرے کی تکلیف پر بے چین ہوتا ہے، اگر ہر تکلیف پر اس کا ذہن از خود کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے زیر نگیں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کروں، اور اس کا ذہن ہمیشہ اس بات میں محو رہتا ہے کہ اپنے زیر نگیں یعنی خدا کی خاطر زیر نگیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تدبیریں سوچتا رہوں، تو یہ وہ سچا امیر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ اور ایسے امیر کے لیے محبت پیدا ہونا لازمی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایسے امیر کی جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے اطاعت ایک خشک منطقی اطاعت ہو۔ خشک منطقی اطاعت کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ خشک منطقی اطاعت ہے جو ڈکٹیٹروں سے تعلق رکھتی ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں اور حکومتی نظاموں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں جہاں انسان چاہے جب بس چلے وہ اطاعت سے فرق کرے گا، اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، اور وہاں کی اطاعتیں مجبوری کی اطاعتیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کی اطاعت
مجبوری تو رکھتی ہے مگر وہ ایک دل کی مجبوری ہے، اور ان دو مجبوریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص کو اجازت ہو کہ وہ ایک چیز کو اختیار کرے یا دوسرے کو اختیار کرے اور پھر ایک کٹھن راہ کو اختیار کر لے، تو یہ محبت کے تعلق کی بجائے غیر ممکن نہیں ہے۔ جب آسان راہ بھی کھلی ہو اور مشکل راہ بھی کھلی ہو تو دنیا کی حکومتیں تو مشکل راہ پر ڈنڈے کے زور سے چلاتی ہیں اور سزا کے خوف سے وہ اپنی اطاعت کا سکہ منواتی ہیں، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر وہ کھلا رستہ رکھتی تھی جس رستے پر چل کر اطاعت کرنے والے ہر قسم کی تکلیف سے بچ سکتے تھے، اور امن کی راہیں ان پر ہمیشہ کشادہ رہتی تھیں۔ جب چاہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق توڑ کر وہ اپنی تکلیفوں میں کمی کر سکتے تھے، بلکہ ان سے نجات حاصل کر سکتے تھے۔ بس اس اختیار کے باوجود جہاں اطاعت سے نکلنے کا رستہ بھی کھلا ہو اور اس رستے کے ذریعے ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات کا رستہ بھی کھلا ہو، پھر اطاعت کے رستے پر قائم رہنا اور تکلیفوں کو برداشت کرنا اور خوشی سے برداشت کرنا، یہ محبت کے تقاضے ہیں، اس میں کوئی میکانے کی حالت نہیں پائی جاتی۔ بس ڈکٹیٹرشپ کا اس قسم کی اطاعت کے ساتھ کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں۔ کوئی پاگل ہوگا جو یہ وہم کرے کہ یہ اطاعت جس کا نقشہ اسلام کھینچ رہا ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کو دشمنوں نے دھوکے سے گھیر کر ان کو یا تو ایک ٹیلے پر ہی ہلاک کر دیا تیروں کے ذریعے، یا بعض کو پکڑ لیا، اور جن جن قبیلوں کے کوئی شکوہ تھا کہ کسی شخص نے کسی جہاد کے دوران ان کے قبیلے کے کسی آدمی کو مارا تھا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو شخص بھی قیدی ہاتھ آئے اسے اس قبیلے کے سپرد کیا جائے، وہ اپنا انتقام لے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ایک ایسے ہی قبیلے کے ہاتھ پائے جو اپنی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ جب ان کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ اب بتاؤ، موت سے پہلے اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ ہوں اور وہ پکڑے جائیں اور تمہیں آزادی مل جائے، تو بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے بدلے محمد رسول اللہ کو مدینے کی گلیوں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ وہ اطاعت ہے جو محبت کی اطاعت ہے، جس کا ڈکٹیٹرشپ کی اطاعت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اور پھر ان قیدیوں میں سے ایک نے آخری خواہش کا یہ اظہار کیا کہ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو، میری دلی آخری تمنا یہی ہے کہ میں خدا کے حضور عبادت کرتا ہوا حاضر ہوں۔ بس جب 2 نفل انہوں نے پڑھ لیے اور نیزہ ان کی چھاتی سے آر پار گزرا، ایک ہی لفظ، ایک ہی نعرہ تھا جو ان کے منہ سے نکلا، فزت برب الکعبہ سے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ اب یہ اطاعت کیا ڈکٹیٹرشپ کی اطاعت ہے؟ ہم نے جس اطاعت کے مضمون کو آج سب دنیا کو سمجھانا اور سکھلانا ہے وہ یہ اطاعت ہے جس کی میں باتیں کر رہا ہوں، قرآن و حدیث اور سنت محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی سنت کے حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ اطاعت ممکن نہیں جب تک اطاعت کروانے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مطیعوں کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں جب کہتا ہوں مبتلا نہ ہو جائے تو یہ ایک بے اختیار کیفیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں مبتلا تھے، اس کے سوا آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا۔ آپ ان لوگوں کے غم میں بے قرار ہو جایا کرتے تھے جن کی ہلاکت کے فیصلے آسمان پر ہوتے تھے، اور اتنے بے قرار ہوتے تھے
کہ آسمان سے خدا آپ کو مخاطب کر کے فرماتا تھا کہ اے میرے بندے، کیا تو ان دشمنوں کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ یہ بھی وہ کیفیت ہے، وہ آسمانی راز ہے جو کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ کھولتے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیات کے ذریعے ان مضامین کو ہم پر روشن فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود ایک ادنا بھی خوف اپنے ماننے والوں یا وہ جن کے لیے معمور تھے ان کے پھر کر منہ پیٹ پھر کر چلے جانے کا آپ کے دل میں لاحق نہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت اس مضمون کو اس کا بیان فرماتی ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اولین مخاطب ہیں، آپ کے حوالے سے دوسرے بھی مخاطب ہیں مگر اولین مخاطب آپ ہیں۔ تو کبھی بھی اس غرض سے احسان نہ کر کہ اپنا رسوخ بڑھا۔ تستکثر یہاں اس تعلق میں یہ ہے، ہرگز اس خیال سے کسی پر احسان نہ کر کہ تو اپنا رسوخ بڑھا، تجھے اپنا رسوخ بڑھانے کی ضرورت نہیں، خدا تیرے لیے کافی ہے اور وہی ہے جو ہمیشہ تیرا رسوخ بڑھاتا رہے گا۔ بس علیہ توکل تو کا مضمون اس بات کو کھول رہا ہے کہ اطاعت کروانے میں جذبہ محبت کا ہے جو کام کرے گا، جذبہ فدائیت کا ہے جو کام کرے گا، لیکن ایسی فدائیت کا جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کا بس ہی کوئی نہیں۔ لوگ جب ماؤں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچے کی تکلیف میں غم چھوڑ دے یا اپنے فوت شدہ بچے کے لیے اس کے اندوہ ناک نہ ہو، تو وہ نصیحت کرنے والوں کو محبت اور احسان کی نظر سے تو نہیں دیکھتی، وہ شکوے اور تکلیف کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے تمہیں پتہ کیا ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے، تم کیا جانتے ہو کہ اپنے پیاروں کے دکھ کو انسان کس مشکل سے برداشت کرتا ہے۔ بس یہ سمجھانے کے قصے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو یہ سمجھایا، گویا سمجھایا کہ یہ نہ کر، تو ہرگز مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کو باز رکھا جا رہا تھا۔ یہ ایک محبت اور پیار کا اظہار ہے، محض اس بات کا اظہار ہے کہ میری تیرے دل پر ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، اور ایک بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ ایسی دو آیات جو نازل ہوئیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دشمنوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے غم چھوڑ دیا۔ سورہ ہود کے متعلق فرمایا اس نے تو مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ یہ غم بناوٹ کا غم نہیں تھا۔ جو بناوٹ کا غم نہ ہو، جو بے اختیار ہو، اس پر نصیحت کا کوئی اثر ویسے ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دل کے معاملات میں نصیحت کا کیا تعلق؟ بس وہ غلط سمجھتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے گویا آپ کو حکم دیا کہ آج کے بعد غیروں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی فکر ہی تو تھی جس نے دنیا کی کایا پلٹی ہے۔ اس فکر مند اور بے قرار دل کی دعائیں ہی تھیں جس نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو انقلاب عرب میں رونما ہوا، جو حیرت انگیز انقلاب برپا ہوا کہ صدیوں کے مردے جاگ اٹھے اور قبروں سے باہر آ گئے، یہ انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا انقلاب تھا۔ بس خدا کیسے آپ کو بے قرار دل کی دعاؤں سے باز رکھ سکتا تھا، باز کرتا، یہ خیال ہی بالکل باطل و بے حقیقت۔ بعض پیار کے اظہار ہوا کرتے ہیں کہ محض اللہ کے پیار کا اظہار ہے کہ میری تجھ پر نظر ہے، تو لوگوں کے لیے بے قرار ہے، میں تیرے لیے بے قرار۔ اور ان معنوں میں خدا کا بے قرار ہونا ایک محاورہ ہی نہیں، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ ثابت ہے کہ جس رنگ میں بھی یہ ممکن ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیسے ممکن ہے۔ بعض دفعہ اپنے بندوں کی خوشی پر اللہ خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں کی ہنسی کے ساتھ اللہ ہنستا ہے، اپنے بندوں کے غم میں خدا گویا مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے پوچھے گا کہ جب میں مصیبت میں مبتلا تھا تم نے کیوں میری فکر نہ کی؟ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کیوں کھانا نہیں کھلایا؟
جب میں ننگے بدن تھا تو نے مجھے کیوں کپڑے نہ پہنا؟ اس مضمون کی تفصیلی حدیث ہے. ہر ایسے موقع پر وہ بندہ جسے خدا مخاطب ہوگا بے قرار ہو کر جواب دے گا کہ اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا؟ کیسے ممکن ہے کہ تو بھوکا؟ تو کب ننگے بدن تھا؟ کیسے ممکن ہے کہ تو ننگے بدن ہو؟ کب تجھے بھوک اور پیاس نے تڑپایا کہ میں تیری خدمت کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے گا کہ جب میرے غریب بندہ بھوکا تھا تو میں بھوکا تھا، جب میرا غریب بندہ پیاسا تھا تو میں پیاسا تھا، جب میرے غریب بندہ ننگے بدن تھا تو میں ننگے بدن تھا. تم نے کیوں اس کا خیال نہ کیا؟ بس یہ جو اختیار ہے نیک و بد کا، اس سے بعض بڑی قریب مناظر پیدا ہوتے ہیں تکالیف کے، مگر یہ بھی خدا تعالیٰ کے ایک عظیم نظام، پرحکمت نظام کا حصہ ہیں. لیکن یہ خیال کر لینا کہ اللہ رحیم نہیں ہے ورنہ وہ ان سب تکلیفوں کو دور کر دیتا، ایک جاہلانہ خیال ہے. یہ حدیث ان خیالات کا بطلان کرتی ہے. اللہ کو اپنے سب بندوں کے احساس کا احساس ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے جو انہیں عارضی طور پر دنیا میں پہنچے گی، انہیں وہ اتنا خوش کر سکتا ہے، اتنا خوش کرے گا کہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ ہمیں نصیب ہو رہا ہے اس کا ہماری دکھوں سے اس کی کوئی بھی نسبت نہیں. وہ دکھ ان کو حقیر محسوس ہوں گے، بے معنی دکھائی دیں گے، کیونکہ جب ایک معمولی تکلیف کا بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے تو تکلیف بالکل کالعدم ہو جایا کرتی ہے. بس اس پہلو سے جب میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے جب یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے بے قرار نہ ہو، تو یہ کہنا ہرگز جائز نہیں. کہ دراصل یہ پیغام ہے کہ اے میرے بندے میری خاطر تو دنیا کے دکھوں سے بے قرار ہو رہا ہے، اس طرف نظر کر کہ میں تیرے لیے آسمان پر بے قرار ہوں، ورنہ یہ نصیحت کبھی خدا تعالیٰ نے فرماتا. یہ وہ جذبہ ہے جو ایک حیرت انگیز لافانی اطاعت کی روح پیدا کرتا ہے، اور اطاعت امارت سے شروع ہوتی ہے. بس آپ میں سے ہر وہ شخص جس کے سپرد کسی قسم کی امارت کے مناسب سونپے جائیں، وہ یاد رکھے کہ ایک ہی اطاعت کروانے کا رنگ ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے. اس رنگ کو اپنائیں گے تو خدا کے رنگ اپنائیں گے، اگر اس رنگ کو نہیں اپنائیں گے تو آپ اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ آپ کی کسی معنی میں بھی اطاعت کی جائے. اس تعلق میں بعض اور آیات بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر چونکہ وقت کم ہے اس لیے صرف ایک سورہ مدثر کی بعض آیات ہیں، انہی پر میں قرآن کریم کے حوالے کو ختم کروں گا، پھر احادیث کے حوالے سے چند اور امور آپ کے سامنے رکھوں گا. فرمایا یا ایھا المدثر، اے فرغل پہنے ہوئے یا کوٹ پہنے ہوئے جو اوپر کا کوٹ ہے، کھڑے ہونے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا اور ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر. یہاں جو امیر کے فرائض ہیں ان میں ایک بہت اہم فریضہ اپنے ساتھیوں کو پاک کرنے کا فریضہ ہے، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. یہ بند ہو گیا ہے؟ اچھا، ویڈیو آ رہا ہے نا اس کا؟ فرمایا فثیابہ کا فتح ہے. جہاں تک شفقت اور رحمت کا تعلق ہے، یہ کوئی نفسانی کمزوری کی شفقت اور رحمت نہیں ہے. بس اگر کوئی امیر یا کوئی شخص کسی معنی میں بھی معمور بنایا گیا ہو، وہ سمجھے کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگوں کے لیے مہربان ہو، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. بعض دفعہ جو دل کی کمزوری کی مہربانی فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہے. جو مہربانی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی، اس مہربانی کے بہت گہرے فرائض تھے، اور وہ مہربانی محض پیار کی بات تک محدود نہیں تھی، بلکہ بنی نوع انسان کے
دنیا اور آخرت کے عظیم فوائد تک ممتد تھی۔ اس پہلو سے آپ کے فرائض کو بطور مطاع یوں بیان فرمایا گیا، قم فانذر۔ اول تو مدثر کا معنی کپڑے میں لپٹے ہوئے، یا وہ جس نے اپنے اوپر کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے برانی کوٹ سے انسان بارش اور موسم کے بد اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے کہ تو ہر قسم کے بد اثر سے بالکل پاک اور محفوظ ہے۔ کوئی دنیا کا بد اثر تیری ذات میں سرایت نہیں کر سکتا، بلکہ تیرے کپڑوں تک جو تیرے بدن سے چمٹے ہوئے ہیں وہ سرایت کرنے کی توفیق نہیں پائے گا۔ تو ہر وقت غیر اللہ کے اثرات سے محفوظ ہے اور خدا کی حفاظت میں لپٹا ہوا ہے۔ قم فانذر، اس حالت میں کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اور محض اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ کسی دنیا کے ملاحظے کی خاطر یا دنیا کو خوش کرنے کی خاطر غیر اللہ کی تعریف کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس جہاں یہ حکم دیا گیا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ پہلے رسول اللہ اس فریضے سے غافل تھے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے کی تکبیر کرتا چلا جا۔ اس کا ڈرانے سے یہ تعلق ہے کہ جب تو ڈرائے گا تو لوگ تجھ پر تیرے خلاف انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں، لوگ تجھ سے دور بھاگ سکتے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں رب کی تکبیر کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا تیرا ایک جاری فریضہ رہنا چاہیے۔ تجھے ذرا بھی متاثر اس بات سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا اثر لیتے ہیں، اثر قبول کرتے ہیں یا رد عمل دکھاتے ہیں۔ اور ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پہلی آیت کا مضمون ہے وہ اس آیت سے متضاد کیوں ہو گیا؟ یعنی بظاہر دیکھنے میں متضاد دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو یہ صرف بیان فرمائی کہ تو ایسے لبادے میں ملبوس ہے جس پر بیرونی اثر کسی قسم، جس پر کوئی بد اثر بیرونی اثر کا پڑ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تیرے بدن اور اندرونے کو کلیتاً غیر اللہ کے اثر سے محفوظ رکھ رہا ہے۔ اور ثیابہ کا فطہر سے کیا مراد ہے؟ پھر ثیاب کا ایک معنی ہے ساتھی، اور اسی پہلو سے مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا تیرا پاک ہونا اور تیری پاکیزگی کی حفاظت اور ضمانت ہونا کافی نہیں ہے، تجھے اس لیے قائم نہیں فرمایا گیا کہ تو محض اپنے بدن کی حفاظت اور پاکیزگی کا خیال کرے۔ تجھ پر یہ فریضہ ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو پاک اور صاف کرتا رہے۔ والرجز فاہجر، اور شرک اور ناپاکی کو کلیتاً چھوڑ دے۔ اب یہ بھی ایک عجیب مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ رجز کو پوری طرح چھوڑ دے، حالانکہ رجز تو آپ کے قریب تک نہیں پھٹتا تھا۔ تمام مواحد انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ توحید کی خاطر تو آپ نے سب کچھ لٹا دیا۔ تو خدا کی نصیحت کیا معنی رکھتی ہے کہ شرک کو چھوڑ دے؟ اس کا حوالہ ثیابہ کی طرف ہے۔ اور ہجرت چھوڑ دے کا معنی ہجرت سے تعلق رکھتا ہے، جو قرآن کریم میں بھی بیان ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی ڈالی ہے۔ فرمایا وہ کپڑے جن کو تو نے پاک کرنا ہے، اگر وہ شرک سے آلودہ ہو گئے ہوں، یعنی وہ لوگ جو تیرے ارد گرد رہتے ہیں اگر ان میں تو شرک کے آثار دیکھے تو ان سے ہجرت کر جا، ان کو قریب تک نہ پھٹکنے دے۔ ہجرت کرنے کا یہ مضمون ہے۔ تیرے ماحول میں محض مواحد بندے رہنے چاہیے۔ ہر قسم کے مشرکوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ ناظر مراد یہ نہیں کہ آپ کے اندر شرک ہے جس سے نعوذ باللہ من ذالک علیحدگی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد بسنے والوں میں اگر کوئی شرک کے آثار ہوں تو ان سے علیحدہ ہو جا۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کا سمجھنا امارت کے تعلق میں بہت ہی لازم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔
کیونکہ ہر وہ شخص جس کو امارت کے اختیارات سونپے گئے ہوں اس کے ارد گرد لازماً ایسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اس کی بڑائی کے گیت گانے لگتے ہیں، جو اسے بڑا بتاتے ہیں اور اس پہلو سے اس کی امارت میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایک طبی انسانی فطرتی کمزوری ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی ہے، ورنہ دنیا کے بادشاہ اور صاحب امر لوگ تو ہمیشہ ان لوگوں کے گھیرے میں آ جایا کرتے ہیں، جو ان کی بڑائی بیان کرے وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کو اور زیادہ قریب کرتے ہیں، اور جتنا ان کو قریب کرتے ہیں اتنا عوام الناس ان سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے حوالے سے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں پاک رکھنا تمہاری امارت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کی تمہیں اجازت نہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس میں کئی صاحب امر لوگوں کو ملوث پاتا ہوں۔ ایسی کمزوری ہے جو بسا اوقات دکھائی دیتی ہے، جہاں تک مجھے علم ہوتا ہے، جہاں تک میرا بس چلتا ہے انہیں سمجھا کر اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مخفی طور پر یہ فطری کمزوری اندر سے سر اٹھا ہی لیتی ہے اور امارت کو اس طریقے سے کئی طرح سے نقصان پہنچا دیتی ہے۔ بہت سے امیر ہیں جو میرے پیش نظر ہیں، جب میں بات کر رہا ہوں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، مگر بہت سے متقی عمراء بھی ایسے ہیں جن کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں وہ گویا کھلونے بن جاتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ تقویٰ کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اس وجہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی مددگار، ان کی تائید کرنے والوں میں یہ لوگ سب سے آگے آگے ہیں، اور اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں ہی مریض بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کے مرض کی شناخت شرک کے ذریعے ممکن ہے، اس کے سوا کوئی ممکن نہیں ہے۔ بس جہاں بھی کوئی شخص کسی کے اچھے بھلے فیصلے کی تائید کرتا رہے اور ہمیشہ تائید کرے، اور اس کے برعکس جب بعض لوگ اس سے اختلاف کریں تو اس بات کو بھلا دے کہ اختلاف کرنے والے سچے ہیں یا غلط ہیں، اور یہ سمجھے کہ میری اطاعت کا تقاضا ہے کہ میں امیر کی ہر بات کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں شرک پیدا ہو چکا ہے، اور امراء کو نصیحت ہے کہ وہ ایسے شرک کی تلاش میں رہیں، گہری نظر سے مطالعہ کریں، اور ایسے لوگوں کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں جو ہر اچھے بھلے میں ان کی تائید کرتے ہیں، بلکہ ان سے متنبہ ہو جائیں اور ان سے فاصلہ اختیار کریں۔ جس حد تک ان میں تقویٰ کی کمی دیکھیں اس حد تک ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ یہ معنی ہے ورزہ فاجر۔ جہاں شرک کے آثار دیکھو گے ان لوگوں سے ہجرت کر جاؤ، ان سے اپنا تعلق ہی توڑ لو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے ماحول میں رہیں۔ بس اس نظر سے جب آپ اپنے ماحول کی شناخت کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کس حد تک خدا کی خاطر لوگوں سے اطاعت کے خواہاں ہیں اور کس حد تک اپنے نفس کی خاطر اطاعت کے خواہاں ہیں، کیونکہ شرک کا مضمون دو طرفہ ہے۔ جہاں کوئی امیر ایسے لوگوں کی باتوں سے خوش ہوتا ہے جو دکھائی دے دینا چاہیے کہ محض خوشامد کی خاطر اس کی بڑائی کرتے ہیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہاں وہ خود بھی شرک میں شریک ہو گیا۔ اور شرک ایک ایسی لعنت ہے کہ شرک کرنے والا بھی پوچھا جائے گا اور جس کو شرک ٹھہرایا جائے وہ بھی پوچھا جائے گا، اور دونوں ہی لانتے ہیں۔ بس اگرچہ یہ شرک خفی ہے، اس کے بہت باریک پہلو ہیں، مگر ہم نے جو دنیا کو اطاعت کے اسلوب سکھانے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امارت کے رنگ دکھانے ہیں، ہمیں لازماً اپنی ذات میں یہ باریک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، ورنہ نظام جماعت کی حفاظت کی کوئی ضمانت ممکن نہیں۔ ہر آنے والے کو سمجھانا ہے، اور یہاں امریکہ میں بھی اس کی ضرورت ہے
اور ان میں بھی ضرورت ہے جو آج سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ کئی قسم کے میں افریقن احمدی دیکھتا ہوں جو امریکہ میں آباد ہو کر اب امریکن افریقن احمدی ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان شکوک میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو امارت کی باتیں ہو رہی ہیں، جو اطاعت کی باتیں ہو رہی ہیں، گویا ایک حاکم کے بدلے تم اور حاکم بیرونی ہم پر نافذ کر دیے گئے، اور کیوں ہم آخر اس طرح اطاعت کریں۔ یہ جو ان کے ایمان کی کمزوری ہے، یہ دراصل فہم کی کمزوری سے ایمان کی کمزوری پیدا ہوئی ہے، اور اس فہم کی کمزوری میں ان لوگوں کا دخل ہے اور وہ ذمہ دار ہیں جن کا فرض تھا کہ ان کو اسلامی اطاعت کی روح سکھائیں اور بتائیں کہ امارت یہ اطاعت کیوں ہوتی ہے اور کس کی خاطر ہوتی ہے۔ بس اگر اطاعت اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ ان آیات میں آخر پر مضمون کو اپنے اعلیٰ مقام انتہائی نقطہ عروج تک پہنچایا گیا ہے، تو پھر اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اطاعت رب کی ہے، بندے کی نہیں ہے، تو وہ اس فکر سے آزاد ہو جائیں گے، اس احساس کمتری سے کا شکار نہیں رہیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ان سب پر جن کا ذکر گزرا ہے ان پر اس غرض سے احسان نہیں کرنا کہ تیرا اثر اور رسوخ بڑھے، کیونکہ اگر شرک کو تو نے برداشت کر لیا، اپنی ذاتی بڑائی کو پسند کیا، اور ان کمزور لوگوں کو جو بیمار ہو گئے ہیں ان کو اپنے ارد گرد رہنے دیا، تو اس بیماری کا اثر تیرے گرد و پیش پڑے گا۔ تمام اس دائرے کو یہ بیماری بیمار کر سکتی ہے جن کا تیری امارت سے تعلق ہے، اور امر واقعہ ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ جہاں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا امیر ان پر قائم نافذ کیا گیا ہے جو خوشامد کو پسند کرتا ہے یا محض تائید کو دیکھتا ہے، اور یہ نہیں پہچانتا کہ تائید برحق اور مناسب ہے یا ناحق محض ایک قسم کی جنبازاری کے تعلق میں ہے، وہ خود بھی مریض ہو جاتا ہے اور ساری جماعت میں یہ مرض پھیل جاتا ہے کہ جی اچھی بات کہو تو فائدہ ہوگا، تعریفیں کرو گے تو تمہیں کچھ حاصل ہوگا، ورنہ تم جماعت کے پسندیدہ دائرے سے نکال کر باہر پھینک دیے جاؤ گے۔ جہاں تک اس اعتراض کا حق ہے، خدا تعالیٰ یہ اعتراض کا حق کسی کو نہیں دیتا، یہ ایک الگ مضمون ہے، اس کی طرف میں پھر آؤں گا۔ لیکن جہاں تک امیروں کو ہدایت دینے کا تعلق ہے، فرمایا ہے تم نے ہرگز اپنے رسوخ کو بڑھانے کی خاطر کوئی احسان نہیں کرنا۔ اگر کوئی مریض ہے تو اسے کاٹ کر الگ کر دو، اور اس معاملے میں احسان کو عدل کی راہ میں حائل نہ ہونے دو۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی باریکی کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہر سطح پر اس باریکی کو سمجھنا ضروری ہے۔ احسان عدل سے اوپر کا مرتبہ ہے، مگر عدل کو احسان پر ہمیشہ یہ فوقیت حاصل ہے کہ جب احسان عدل سے ٹکراتا ہے تو احسان گر جاتا ہے، عدل باقی رہتا ہے۔ بس ایک احسان کا تقاضا ہے جو رؤوف الرحیم میں بیان ہوا ہے، ایک عدل کا تقاضا ہے جو گندے اور مشرک لوگوں کو اپنے سے ہٹا کر باہر دور پھینک دینے کا تقاضا ہے۔ یہ تقاضا ہمیشہ غالب رہے گا، اور کوئی احسان بھی عدل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو اپنے حوالے سے یوں کھولا کہ ایک موقع پر جب ایک سردار کی بیٹی کے ہاتھ کاٹے جانے تھے، اس وقت کسی نے حضرت اسامہ بن زید کو اس خیال سے کہ آپ کو اپنے غلام کا بیٹا بہت پیارا ہے، سفارش کے لیے بھیجا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اسامہ ہی تھے، مگر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی تھا، اسے اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا ہے، سفارش کے لیے بھیجا، اور یہ کہا کہ حضور سے عرض کرو کہ یہ وہ عورت جس کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑے رئیس اور صاحب اختیار انسان کی بیوی یا اس کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اگر اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو ہو سکتا ہے اس سارے قبیلے پر اطلاع آ جائے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو جلال سے آپ کا چہرہ تمتما اٹھا،
اتفاق کی بات تھی کہ اس کا نام بھی فاطمہ تھا اور آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس فاطمہ کی تم سفارش کرتے ہو؟ خدا کی قسم اگر میری بات بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی اسی طرح حکم دیتا۔ یہ عدل ہے۔ سب سے زیادہ احسان کا تعلق آپ کو امت کے ساتھ علاوہ اقربا سے تھا، کیونکہ قرآن کریم نے اقربا کا حق زیادہ بتایا ہے اور اس مضمون کو جگہ جگہ کھولا ہے۔ بس اپنے اہل سے جو رحمت اور شفقت کا تعلق تھا وہ اسی الہی ہدایت کے تابع تھا کہ ساری امت سے تیرا تعلق ہے، مگر اقربا کا پھر بھی ایک فائق حق ہے جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ تو مثال فاطمہ کی دی اپنی پیاری بیٹی کی، جو ایک پاکیزگی کا بھی مجسمہ تھی، اگر یہ بھی چوری کرتی تو میں ہرگز اپنے احسان کو اس عدل کی راہ میں حائل نہ ہونے دیتا۔ بس یہاں عدل کی بحث ہے، اور عدل کے اوپر جب احسان کو غالب کیا جائے تو شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمیشہ کوئی مخفی خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان عدل سے باز آتا ہے۔ یاد رکھو، عدل کے قیام میں ہمیشہ شرک روک بنتا ہے۔ آپ جتنی گہرائی سے اس مضمون کا جائزہ لیں، اس کے سوا کوئی نتیجہ نکال ہی نہیں سکتے کہ عدل کی راہ میں ہمیشہ شرک حائل ہوگا۔ تو فرمایا کہ تو نے کمال عدل سے کام لینا ہے، رجز کو چھوڑنا ہے، بہرحال چھوڑنا ہے، اور تیرا احسان اس راہ میں حائل نہ ہو، اور یہ خیال دل میں جاگزی نہ ہو کہ اس طرح تیرا رسوخ کم ہو جائے گا۔ بولے رب کا فصل، اور جو کچھ کرنا ہے اپنے رب کی خاطر کرنا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لینا ہے۔ اب ایک اور مضمون ایسا بیان ہو گیا جس کا دنیا کی ڈکٹیٹرشپ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ ڈکٹیٹر اور صبر کا کیا تعلق ہے؟ جو ڈکٹیٹروں کے ماتحت ہوتے ہیں وہ بیچارے صبر کرتے کرتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جانے دے دیتے ہیں، مگر ڈکٹیٹر کے لیے تو صبر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جو یہ فرمایا وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ ایک بہت گہرا اور وسیع مضمون ہے جس کو سمجھ کر اپنی ذات میں جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ فصبر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ دشمنوں کی ایذا رسانی، دشمنوں کی تکلیف پر جو عدل کے نتیجے میں ضرور عادل کو پہنچا کرتی ہے، تو نے صبر سے کام لینا ہے۔ دوسرے یہ کہ عدل کے اجراء میں صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی خاطر کوئی تلخ فیصلہ فرمایا کرتے تھے تو ہمیشہ اس کا دکھ محسوس کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی تلخ فیصلہ غصے اور نفرت کے جذبے سے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ عدل سے ورے جہاں تک ممکن ہے اس فیصلے کا اطلاق نہ ہو جو آپ کے دل پہ شاک گزرا کرتا تھا۔ ایک موقع پر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں مجھے سنسار کرنے کا حکم ملنا چاہیے۔ آپ نے بات سنی اور منہ دوسری طرف کر دیا۔ وہ شخص دوسری طرف سے آیا اور پھر یہی بات عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے وہ گناہ سرزد ہوا ہے جس کے نتیجے میں مجھے سنسار کرنے کا حکم جاری فرمائے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی یہ وہ آیت نازل نہیں ہوئی جس میں سنساری کی بجائے 100 کوڑے کی سزا مقرر فرمائی گئی۔ آپ نے پھر منہ دوسری طرف کر لیا، پھر وہ دوبارہ اس طرف سے آیا، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، کہ جب چوتھی بار آیا تو آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو۔ اب یہ 3 مرتبہ انحراف اور چوتھی بار توجہ فرمانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل پر یہ بات بہت گراں گزرتی تھی کہ عدل کی خاطر ہی صحیح مگر کسی کو سزا دی جائے، اور دل نے یہ ایک جائز عذر اس وقت تراشا جو جائز تھا کہ اسلام نے 4 گواہیوں کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تک یہ 4 دفعہ اقرار نہ کرے میں اس کو سزا نہیں دوں۔ کتنا عظیم خیال ہے، کتنا لطیف خیال ہے، ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ محبت میں مبتلا کا قصہ ہے۔ مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش اس کو کہتے ہیں۔
مجرم حاضر ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، مجھے دفنا دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جائے، آپ اس سے اعتراض کر کے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں؟ کیا محبت کے بغیر یہ ممکن ہے؟ اور جب حکم دیا تو اس وقت بھی دل بے قرار رہا، مگر عدل کی خاطر یہ مجبوری تھی، قیام عدل ایک بالا تقاضا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہی شخص جب اس پر پتھر برسائے جانے لگے تو پہلے تو بڑی بہادری سے کہتا تھا مجھے سنسار کیا جائے، اس وقت تکلیف سے اٹھ دوڑا، اور بعض صحابہ نے اس کا پیچھا کیا اور ایک نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اسے سنسار کر دیا۔ جب یہ واقعہ فخر سے محمد رسول اللہ کے ساتھ بیان کیا گیا تو آپ کو بے انتہا تکلیف ہوا۔ آپ نے کیا بھاگتا تھا تو بھاگنے دیتے، تو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ اس کے پیچھے پڑ کے اسے پکڑ کے پھر ذبح کرتے؟ یہ ہے احسان اور عدل کا ایک ایسا رابطہ جس سے بلند تر رابطہ ممکن نہیں۔ نہ پہلے انبیاء میں اس کی مثال دکھائی دیتی ہے، نہ آئندہ کبھی کسی انسان میں اس کی مثال دکھائی دے سکتی ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ خدا کی خاطر جب انسان سزا دیتا ہے، اگر واقعتاً خدا کی خاطر دیتا ہے تو ضرور اس کا دکھ محسوس ہے۔ میں ایک حقیر عاجز ادنا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا کی خاطر مجھے کسی کو سزا دینی پڑے اور میں خود تکلیف میں مبتلا رہا ہوں۔ بس ساری سائرات میں بے چین رہا ہوں کہ کیوں مجھے اتنا سخت اقدام کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن دشمن اعتراض سے باز نہیں آتے، کہتے ہیں دیکھو تم نے جاری کر دی سزا، تمہارے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو رحم اور عدل کا ایک ایسا رشتہ ہے جسے محمد رسول اللہ سے ہم سیکھیں گے، اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر عدل اور احسان کا کوئی رشتہ استوار ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اپنی تکلیف کو میں خدا پہ چھوڑتا ہوں اور تمہارے اعتراض کو بھی میں خدا پہ چھوڑتا ہوں، مگر احسان کے نام پر مجھ سے عدل کے تقاضوں کو سے بے اعتنائی کی کبھی توقع نہ رکھنا، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نمونہ نہیں دکھایا۔ بس یہ وہ امارت کے حقوق ہیں جو ہم سب کو ادا کرنے ہیں، اور یہ مانا ہے ولے رب کا فصل، ان کی تکلیفیں بھی خدا کی خاطر برداشت کر، اور خدا کی خاطر جو تجھے تلخ فیصلے نافذ کرنے پڑتے ہیں ان کا دکھ بھی خدا کی خاطر برداشت کر۔ یہ وہ صبر عظیم ہے جس کا ذکر حضرت کے حوالے میں بعض دفعہ نام لے کر، نام اشارہ کھلے اشارے میں، بعض دفعہ مخفی اشاروں میں ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اور یہ وہ حظ عظیم ہے جو محمد رسول اللہ کو عطا ہوا، اور جس کے نتیجے میں پھر دشمن دوست بنائے جاتے ہیں۔ بس ایسے ہی امیر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا حضرت عائشہ، چلیے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، دو حدیثیں پیش کر سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ خادم کو، یعنی آپ کی قلبی کیفیت یہ تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے خوب جہاد کیا، آپ کو جب کسی نے تکلیف پہنچائی آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کے کسی قابل احترام، یہ لفظ نہیں پڑھا جا رہا، مقام کی مراد ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں خدا کی طرف سے معزز محترم چیزیں قرار دی گئی ہیں، ان کی حد تک ہوئی اور ان کی بے حرمتی کی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے ضرور ان سے انتقام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے دائرے کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ متنبہ فرماتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، میری خاطر اطاعت کرو، اس لیے کہ میرے نظام کا وہ ایک حصہ ہے، اور خدا سے تعلق میں وہ تمہیں اطاعت کا حکم دیتا ہے یا بعض باتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اس تعلق میں یاد رکھو کہ کبھی
غیر اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، یہ محض اللہ کی اطاعت ہے جس کی خاطر تو بندے کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر وہ کبھی معصیت کا حکم دیتا ہے تو ہرگز اس کی عمارت کے نام پر اس کی معصیت میں اس کے سامنے سر نہیں جھکانا، اور کبھی معصیت کے کام میں خدا تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے معاملے میں کسی بندے کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس کی ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کو یہ ہدایت فرمائی، اطاعت کی اس کو ہدایت فرمائی۔ ایک موقع پر اس امیر نے جو کم فہم تھا، لوگوں کی اطاعت کو آزمانے کی خاطر آگ جلوائی اور حکم دیا کہ اور پوچھا کہ اگر میں تمہیں اس آگ میں کود جانے کا حکم دوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو بات سادہ لوگوں نے عرض کیا، ہاں آپ ہمارے امیر ہیں، آپ اگر ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ معصیت میں امیر کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس فعل سے منع فرمایا ہے اس میں ہم ہرگز تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ جب واپسی پر یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم امیر کی اطاعت کی خاطر کود جائیں گے تو ہمیشہ اس آگ میں جلتے رہتے، کیونکہ امیر کی اطاعت محض معروف اور جانے پہچانے اچھے امور میں ہے، کھلی معصیت والے کاموں میں امیر کی کوئی اطاعت نہیں۔ تو دیکھو خدا تعالیٰ نے آپ کو بندے کی اطاعت سے کیسے آزاد فرما دیا ہے۔ امیر کی اطاعت جتنی بھی کامل ہے وہ محض خدا کی اطاعت ہے، اور جہاں بھی امیر خدا کی اطاعت کے دائرے سے سر منہ بھی فرق کرتا ہے، آپ کی گردنیں اس کی اطاعت سے آزاد فرما دی گئی۔ اس اطاعت کا نام ڈکٹیٹرشپ رکھنا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس ہم نے تمام دنیا میں اسلامی اطاعت کی روح پیدا کرنی، اس کے نمونے دکھانے ہیں، اور تمام دنیا میں اسلامی اطاعت حاصل کرنے کے سلیقے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے حوالے سے بتلانے ہیں۔ اور تمام ایسے ملکوں میں جہاں کثرت سے اس وقت اہمیت پھیل رہی ہے، ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیشہ ہم اسلام کے نظام اطاعت کو جاری و ساری رکھ سکیں اور اس کے اعلی تقاضوں کو پورے کر سکیں، کیونکہ اسی میں ہماری زندگی ہے اور اسی میں ہمارا اطمینان ہے اور اسی میں ہماری صلاحیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین وہ لوگ ہیں جن کے امیر اپنے ماتحتوں کو دعائیں دیتے رہیں اور ان کی بھلائی چاہتے رہیں، اور جن کے ماتحت ہمیشہ اپنی امیر کی خیرخواہی چاہیں اور محبت میں کے جذبوں سے مجبور ہو کر انہیں دعائیں دیتے رہیں۔ یہ وہ بہترین اطاعت ہے جو اسلامی اطاعت ہے۔ اللہ ہمیں اس اطاعت کے نمونے دنیا میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 بجے چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے ہماری عالمی نشریات کا، اس لیے یہ 2 طرفہ نشریات کا ختم ہونا تھا۔ عالمی تو جاری ہے نا؟ ہاں وہ بعد میں ہوں گی، کیونکہ 2 طرفہ تعلق ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے، اس لیے جلدی میں مجھے بعض اہم امور چھوڑنے بھی پڑے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے طرز بیان میں کچھ تھوڑی سی افراتفری پائی جاتی تھی، وہ وقت کی طرف خیال جاتا تھا تو طبیعت میں جلدی پیدا ہو جاتی تھی، کوشش کرتا تھا کہ کوئی قابل ذکر امر رہ نہ جائے، مگر جہاں تک میرا خیال ہے 4 بجے یوں ہی 4 بجے ہیں، اس وقت تک میں اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ اگر کوئی ٹکڑا چھوڑا سا رہ بھی گیا ہو تو انشاءاللہ بعد میں ہندوستان سے جب ہم اسی خطبے کو اٹھا کر عالمی روابط کے ذریعے دنیا میں پھیلائیں گے تو سب تک ابھی جاری مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی چند منٹ اوپر دے دیے گئے ہیں اور یہ بات جاری ہے۔ تو آخر پر میں تمام دنیا کی جماعتوں کو جو اس وقت یہ خطبہ سن رہی ہیں، امریکہ کے اس اجتماع کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ امریکہ کی جماعت بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہر پہلو سے آگے قدم بڑھا رہی ہے۔ ابھی تربیت کی بہت حد تک کمی ہے، اور خصوصاً ان بچوں میں کمی ہے جو یہاں پیدا ہوئے، اور ان نومبائین میں کمی ہے جو بڑی عمر میں آ کر جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ذمہ داری کے تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں، اور اطاعت کے مضمون پر جو میں نے زور دیا ہے وہ خالصتاً اس خاطر دیا ہے کہ یہ سب قومیں خدا کے مہمان بن کر ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ ان کی کمزوریوں پر ہمیں نظر رکھنا ہے، ان کے رجز کو ہر طرح سے پاک کرنا ہے، اور اپنی کمزوریوں کو ان سے دور رکھنا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری کمزوریاں ان میں منتقل نہ ہو جائیں، ورنہ آئندہ قوموں کی خرابیوں کے ہم ذمہ دار قرار دیے جائیں گے۔ اور جہاں خدا تعالیٰ انعامات کی کثرت سے بارش فرما رہا ہے، نئی نئی قومیں لکھوں خواہ کی تعداد میں اہمیت میں داخل ہو رہی ہیں، وہاں ہمارے ثواب کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں اور ہماری سزا کے احتمالات بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امارت کے تعلق میں متنبع فرمایا ہے کہ ہر امیر اپنے ماتحت جو بھی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اطاعت کا حق ادا کرے گا، اگر وہ ان کے اوپر شفقت کا حق ادا کرے گا تو اس کی جزا اس کو نصیب ہوگی، اور اگر وہ اس حد سے غفلت کرے گا تو خدا کے حضور وہ اس سے پوچھا جائے گا۔ مگر ایک اور دوسرے موقع پر آپ نے اس مضمون کے اس پہلو کو بھی خوب کھول دیا کہ تم سے جو پرسش ہوگی اس میں تمہاری بے اختیار کمزوریوں کو خدا تعالیٰ نظر انداز فرما دے گا۔ اس لیے ایسے ذمہ دار کاموں کو قبول کرنے سے احتراز نہ کرنا اس ڈر سے کہ تم ہو سکتا ہے اس کے فرائض کا حق ادا نہ کر سکو۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں امارت کا نظام اس طرح قائم ہوا ہے کہ جو شخص بھی پوری دیانتداری کے ساتھ اچھے فیصلے جاری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا دوہرا ثواب خدا اس کو دے گا، اور اگر پوری دیانتداری سے کوشش کے باوجود کوئی اچھا فیصلہ جاری نہ کر سکے اور غلطی کا مرتکب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جزا دے گا اس کی۔ بس اگر نیتوں کے دائرے میں ہم پاک صاف ہو جائیں، محض للہ نیتیں ہوں، تو ہماری کامیابیاں بھی باعث ثواب ہیں اور ہماری ناکامیاں بھی باعث ثواب ہیں۔ اس الہی سلسلے کے اندر ہر پہلو سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چونکہ وقت غالباً اب تک ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے اب خطبہ ثانیہ کی طرف آتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر